السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاسٹ ویڈیو میں نے بات کی تھی کہ ہم ایک کمیونٹی بنائیں گے اور اس کمیونٹی میں الحمدللہ ہم یو اے ای کے جو پاکستانی بھائی ہیں ان کو ہم ایڈ کریں گے۔ اب یو اے ای میں ابوظہبی بھی ہے، دبئی ہے، شارجہ ہے، یہ سب علاقے جو ہیں، جتنی بھی ریاستیں ہیں اس کی، وہ سب شامل ہیں۔ اب اس میں جتنے پاکستانی ہیں وہ ہماری اس کمیونٹی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں جو قابل ذکر ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آخر کمیونٹی کا مقصد کیا ہے۔ یو اے ای میں ایک کمیونٹی ہے جو پاکستان سے ہی بلونگ کرتی ہے، لیکن وہ کمیونٹی ہمارے پنجابی بھائیوں کو سپورٹ نہیں کرتی۔ وہ کمیونٹی صرف پٹھان بھائیوں کو سپورٹ کرتی ہے، اور پٹھان بھائیوں کو الحمدللہ اس کمیونٹی سے بہت سارا فائدہ ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جو کمیونٹی بنائیں اس میں ہم سبھی کو ایڈ کر لیں گے۔ اس میں کوئی پٹھان آ جائے، اس میں کوئی پنجابی آ جائے، کوئی اردو سپیکنگ آ جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کمیونٹی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے غریب طبقے کی خدمت کرنی ہے، جو ہمارے ملک میں یا دیگر ممالک میں آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو جاتے ہیں، اور ایسے بھی ملک ہیں کہ جہاں پر سال ہا سال سے لوگ غریب ہیں اور ان کو تن پہ پہننے کے لیے کپڑا بھی نصیب نہیں ہے، تو ہم لوگ ان کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں آج بات کر رہا ہوں اور صبح یہ جو ہے نا کام شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اس پہ ٹائم تو لگے گا، کیونکہ میرا ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ اگر ہم یو اے ای میں جتنے بھی ہمارے پنجابی بھائی ہیں، اگر سب ہمارے ساتھ نہیں چلتے، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے، اور بہت سارے سوالات کے جواب ہمارے پاس نہیں ہوں گے، کیونکہ مجھے کسی آدمی نے بتایا تھا، وہ کہنے لگا جی آپ جب کسی غریب کے بارے میں سوچیں گے نا تو وہ غریب آپ کا نقصان کرے گا۔ تو مجھے بات یاد آ گئی ایک بزرگوں کی، وہ اللہ والے تھے نا، تو وہ سمندر کے پاس کھڑے تھے، تو انہوں نے ایک بچھو کو دیکھا، وہ پانی میں ڈوب رہا تھا، تو انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو زمین پر خشکی پر دھکیلنے کی کوشش کی، تو اس بچھو نے انہیں کاٹ لیا۔ تو ایسا انہوں نے 4 5 6 دفعہ کیا، تو دیکھنے والے نے کہا کہ حضور آپ کیوں اس کے ساتھ اتنی مہربانی کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو کاٹ رہا ہے۔ تو فرمایا بچھو کا کام کاٹنا ہی ہے، اس کو بنایا ہی کاٹنے کے لیے گیا ہے، تو وہ تو اپنا کام کرے گا، اور میں بحیثیت انسان، مجھے نیکی کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو میں اب نیکی کروں گا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ تو انشاءاللہ یہ کارواں بنے گا، جس کو ہم انگلش میں کمیونٹی کہہ رہے ہیں۔ بھائی میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتا ہوں کہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور اس میں نے جو ایک ایسٹیمیٹ، میں نے جو حساب کتاب کیا ہے، مجھے پتہ ہے کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جو 10 درہم بھی نہیں دے سکتے ایک مہینے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی 600 700 800 درہم، 1000 درہم تنخواہ ہے، 1000 درہم میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب ہمارا جو مین جو موٹو ہے اور مقصد ہے وہ تو سب سے پہلے یہی ہے کہ غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ جو اللہ کی مخلوق غریب ہے، جو ایک وقت کا کھانا بھی کھانے پہ قادر نہیں ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو گھر دلوانے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ بندہ جو 800 درہم یا 700 درہم کما رہا ہے تو وہ بھی تو غریب ہے نا۔ تو میں اپنے بھائیوں سے یہ بات کہوں گا کہ ہم اس کو کچھ اس طرح ترتیب دیں گے کہ ایک حصہ ہم مخصوص کریں گے، 25% یا 30% یا 40%، کہ جو ہم غریب لوگوں کی مدد کے لیے جو ہمارا مقصد ہے وہ ہم اس کے ذریعے پورا کریں گے۔ اب جو باقی رقم ہمارے پاس بچے گی اس کا ہم کیا کریں گے؟ اب ہم کیا کریں گے، اگر کوئی ہمارا بھائی پاکستان جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس اتنے درہم نہیں ہیں کہ وہ جا کے اپنی 1 یا 2 مہینے کی چھٹی ادھر گزار سکے، تو وہ جو پیسے، اگر فرض کریں کہ ایک بندہ
مہینے کے 10 درہم دے رہا ہے، اور 10 درہم دینے کے بعد ایک سال میں اس نے اگر کیلکولیشن کی جائے تو 120 درہمز بنتے ہیں، تو ہم اس کو 2000 درہم دے دیں گے کہ بھائی تم جاؤ اپنی چھٹی میں موج کرو۔ تو یہ ہمارا ایک مقصد ہے، ہمارا ایک موٹو اس طرح کا ہے کہ بھائی اگر آپ غریب ہیں تو اس غریبی میں کچھ تو آپ کا ساتھ دینے والا کوئی ہو نا۔ سب سے اچھی بات پتہ کیا ہے اس میں، کہ ہم نے تجارت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جس وقت ہم اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر 10 گنا دیتا ہے۔ تو اب کوئی بندہ کیا سوچتا ہے کہ یار میں نے 120 درہم ایک سال میں دے دیے، تو اگر ہم اس کو 2000 درہم دے رہے ہیں اس کے بدلے، یا 3000 درہم دے رہے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ وہ ہم اسے واپس لینے کے لیے تو نہیں دے رہے، ہم تو اس کو دے رہے ہیں کہ بھائی تم جا رہے ہو، تم جا کے موج کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جو سب سے بڑا جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ نے تو 120 درہم دیے ایک سال میں، تو پھر آپ کو اس کا 2000 درہم کا فائدہ مل گیا۔ اسی طرح ہی آج ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس مطلب ایک سال میں اگر میں 1000 بندے کی کیلکولیشن کر لیتا ہوں، 1000 بندہ ہے اور وہ 1000 بندے نے 10 درہم ایک مہینے کے دیے ہیں۔ اب اس کے حساب سے اگر دیکھیں تو 10 درہم اگر 120 درہم بنتے ہیں تو وہ 1,20,000 درہم بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 1,20,000 درہم ہمارے پاس ہیں، فرض کر لیں ہم نے 40% اس میں سے اللہ کی راہ میں دے دیے، باقی جو ہمارے پاس پیسے بچیں گے، اب فرض کریں اس مہینے میں عید آ گئی، عید کے مہینے میں کوئی بندے کہتے ہیں کہ جی ہم 2 4 5 10 15 20 بندے ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں، تو ہمیں پیسے چاہیے۔ اگر ہم پھر بھی کیلکولیشنز نکالیں 2000 2000 2000 کر کے ہم سب کو دے دیتے ہیں، تو پھر بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، پھر بھی ہر بندے کا فائدہ ہی ہوگا۔ لیکن مجھے صرف اور صرف اس میں آپ سے یہ شیورٹی چاہیے، مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، کوئی لکھت پڑھت نہیں آپ سے چاہیے۔ لکھت پڑھت ہماری یہ بات کی ہوگی کہ آپ دے رہے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں، بس اتنا۔ لیکن یہ شیورٹی ہونی چاہیے کہ بھائی آج اگر آپ 2000 درہم لے کر جا رہے ہیں تو وہ لوگ جو دے رہے ہیں باقی بھی دے رہے ہیں، 1000 لوگ دے رہے ہیں، تو کل ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ان کے لیے بھی ظاہر ہے ہم موجود ہونے چاہیے، ہمارا کوئی فائدہ ہونا چاہیے انہیں۔ لیکن ایک بات یہاں پر جو سب سے اوپر ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ واپس لینے کے لیے نہیں دے رہے، سمجھ رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ آپ پاکستان جا رہے ہیں تو آپ کے لیے ہم پیسے ارینج کر دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے نہیں کریں، ہم ایسے کر لیں کہ سال میں ہم 2 آدمی ایسے رکھ لیتے ہیں کہ جو UAE میں اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بزنس آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، ہم انہی پیسوں میں سے ہم آپ کو پیسے دیں گے کہ بھائی آپ کا 50 60 70 ہزار درہم لگتا ہے، آپ لگائیں اور اپنا بزنس کریں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آج ہم آپ کو بزنس کے لیے پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے ہی پیسے ہیں، میرے کو پیسے نہیں ہیں، میں تو آپ کے جیسا ایک عام سا آدمی ہوں، آپ کے پیسوں میں سے آپ کو ہی ہم نے پیسے دے دیے۔ اب وہ یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کمیٹی اللہ کے ساتھ ڈال لی ہے، یہ واپس لینے کے لیے نہیں آپ نے کیا، لیکن آپ کی نیت اچھی ہے کہ آپ نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے کیا۔ اب اگر آپ اس میں سے 50 60 ہزار درہم لیتے ہیں تو ظاہر ہے اب آپ اس بزنس سے ہمیں جو ریٹرن واپس کریں گے، واپس کرنا نہیں ہے آپ نے، لیکن اگر آپ واپس کرتے ہیں تو آپ یہ سوچیں نا کہ اب آپ 10 درہم تو نہیں دیں گے، آپ کا بزنس چلے اللہ خیر کرے اور آپ اس سے کمائی کریں، تو اس میں سے ظاہر ہے آپ جو واپس دیں گے وہ آپ ہو سکتا ہے 100 درہم کی صورت میں دے رہے ہیں ہر مہینے، یا 200 درہم کی صورت میں دے رہے ہیں، یا کچھ ایسے بھی میرے دوست بھائی ہیں جو 500 درہم بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا جو مقصد ہے وہ غریبوں کی ہیلپ کرنی ہے۔ غریب کا بچہ اگر رات کو بھوکا سوتا ہے تو اس کا درد ہمارے سینے میں ہونا چاہیے۔ ہم ایک مہینے کے 10 درہم دے کر تو اس غریب کی اگر ہیلپ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔
مجھے آپ لوگ، مجھے پتہ ہے میری ویڈیو اتنی وائرل تو نہیں ہوگی، لیکن کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، جو بھی دیکھے یہ ویڈیو وہ یہ کمنٹس میں ضرور بتائے کہ کیا یہ پوائنٹ ویلڈ ہے، کیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے، کیا مجھے اس پر کوشش کرنی چاہیے۔ مشکلات آتی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا مردوں کا کام ہی ہوتا ہے، تو ہم انشاءاللہ ان مشکلات کا سامنا کریں گے اور اللہ کی مخلوق کے لیے کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس خدمت کو قبول بھی فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔